اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ یہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تفرقہ بازی میں نہ پڑو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ کر چلو۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی جو تعریف فرمائی ہے، جو اس کی توصیف بیان کی ہے، وہ کسی بھی امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ان کی تعریف اور توصیف نہیں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تمہاری جیسی امت پوری دنیا کے اندر کبھی بھی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری بیان فرمائی ہے کہ یہ امت بہتر کیوں ہے، اس امت کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ وہ افضل ہونے کی وجہ یہاں پہ بیان فرمائی گئی ہے، اما اخرجت للناس، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ امت افضل کس وجہ سے ہے کہ تاکہ لوگوں کی ہدایت کا یہ امت سبب بن سکے۔ کس طرح؟ فما تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اسی وجہ سے تمہیں ساری امتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے اور اس امت کے افضل ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، میں وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو، اور میں یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے تمہیں ساری امتوں میں سب سے افضل امت قرار دیا ہے۔ تو جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو افضل بنایا ہے وہ وجہ تو آج چھوڑ چکی ہے۔ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ تمہیں افضل کیوں بنایا گیا کہ تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں افضل بنایا ہے۔ جب تک امت یہ کام کرتی رہی ہے عروج پر رہی ہے، جب سے یہ دونوں کام چھوڑ چکی ہے آج دیکھ لیں کہ امت کا زوال کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگ ایسے حاضر ہوں گے جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء رشک کریں گے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء جب ان کے مقام کو دیکھیں گے تو انبیاء رشک کریں گے کہ یہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں جو ان کو قرب ملے گا، جو ان کو مقام ملے گا، انبیاء اور شہداء خود ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ نور کے ممبر پر جب وہ بیٹھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان کو ظاہر فرمائے گا، فرمائے گا تم جانتے ہو اہل محشر یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل محشر کو بتایا جائے گا کہ یہ کون ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے بندے مجھ سے محبت کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے بندوں نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوں گے، برائی سے روکتے ہوں گے۔ جب لوگ ان کی بات کو مان لیں گے تو لوگ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا تمہاری وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوئی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نور کے ممبروں پر بٹھا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کم سے کم اتنی کوشش تو کریں یار ہماری وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس کیٹیگری کے اندر شامل کر دے یا ان ٹولے کے اندر، اس جماعت کے اندر شامل کر دے۔ حدیث پاک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک خطیب فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو رب نے فرمایا تجھے میں نے بخشنا تھا ہی نہیں تھا، لیکن ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو رہی ہے۔ تو عرض کی پروردگار وہ کون سی وجہ ہے؟ فرمایا کہ تو نے فلاں مجمع کے اندر ایک بار تقریر کی تھی اور میرا ایک بندہ تیری تقریر سن کے رو پڑا تھا، تو اس وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ کم سے کم تیری وجہ سے میرے بندے کی آنکھ میں میری وجہ سے میرے لیے آنسو تو آئے نا۔
تو اس لیے یاد رکھے کہ اگر ایک بندہ بھی یار سیدھے راستے پہ آ جائے. جب خیبر کے موقع پر نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو فرمایا تھا مولا علی جنگ کرنے جا رہے ہو, ڈائریکٹ سیدھا جا کے جنگ نہ شروع کر دینا, چھیڑ نہ دینا. حضور کیا کرو؟ فرمایا پہلے ان کو سیدھے راستے پہ لا, ہو سکتا ہے تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دے. ٹھیک ہے. پھر حضور نے اس کی وضاحت فرمائی, فرمایا تیری وجہ سے اگر کوئی شخص سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو تیرے جنگ کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ کے اصولوں میں سے پہلا اصول کیا ہے کہ جنگ چھیڑنے سے پہلے سامنے والے کو کیا کیا جاتا ہے, اسے دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی سیدھے راستے پہ آ جا, کلمہ پڑھ لے, تو اور میں برابر ہو جائے گے. جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا وہ حقوق اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. مسلمان جب بھی آپ دیکھ لے, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جب بھی جنگ چھیڑتے ہیں سو ڈائریکٹ جا کے جنگ نہیں چھیڑی جاتی ہے, بلکہ جنگ کرنے سے پہلے مسلمان جا کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اسلام کی, دین کی دعوت دیتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دے. ہاں جب وہ ہدایت کے بر بھی نہیں آتا ہے, اسلام کو نہیں مانتا ہے, تو پھر اس کو دوسری صورت دی جاتی ہے کہ اگر تو اسلام نہیں لاتا پھر ٹیکس دے دے, پھر بھی تیری جان چھوٹ جائے گی. اس وجہ سے کہ ہم تجھے قتل نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے ٹیکس دیتے دیتے, جزیہ دیتے دیتے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کبھی اس کا دل کھول دے, کبھی بھی ممکن ہے. جب یہ دونوں صورتیں انکار ہو جائیں تو پھر جا کے آخری جو آپشن ہوتا ہے, جو آخری جو اس کا حل ہوتا ہے, وہ پھر اس کے بعد تلوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے افضل ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوتی تو خمسا لم یؤتہن احد قبلی, فرمایا مجھے 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. کون کون سی؟ فرمایا ایک تو نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے روب عطا فرمایا ہے. کیا؟ روب عطا فرمایا ہے. ہے کتنا؟ فرمایا مسیرۃ شہر, فرمایا اگر میں مدینے کے اندر بیٹھ کے دبکا لگاؤں نا تو آخری نکر کے اندر بیٹھا ہوا کانپ جاتا ہے کہ اب میرے بنے گا کیا کہ حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جب وہ ایک بادشاہ نے, غالباً روم کے بادشاہ نے میرا خیال ہے, اس نے تڑی لگائی تھی, اس نے کہا جی میں لشکر لے کے آ رہا ہوں, میں عرب والوں کو اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میں روند کے رکھ دوں گا. اتنی بات کی آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا آئے گا, میں خود تشریف لے کے آ رہا ہوں. حضور 30,000 صحابہ کرام لے کے تبوک کے موقع پہ جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے, وہ آیا ہی نہیں, نکلا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس نے صرف تڑی لگانے کی کوشش کی تھی اور اس نے صرف خالی بات کی ہے. حضور 30,000 کا لشکر لے کر صحابہ کرام کا تبوک کے موقع پہ جا کے بیٹھ گئے. جب اسے پتا چلا نا کہ تو نے تو صرف دھمکی لگانے کی کوشش کی تھی, وہ آئے بیٹھے ہیں, وہیں پہ اس کا سانس خشک ہو گیا. بات سمجھ ہی نا. حضور نے فرمایا مجھے رب نے یہ روب عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ ایک اس کے اندر جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے, فرمایا وقال النبی یبعث خاصۃ وبعثت للناس عامۃ, فرمایا ہر نبی کسی نہ کسی خاص جگہ کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, فرمایا محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں میں تم سب لوگوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے امت کے افضل ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. فرمایا ولو آمن وتؤمنون باللہ, فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ انسان کا دل مضبوط ہوتا جائے گا, پھر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. فرمایا ولو آمن اہل الکتاب, فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لکان خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بھی بہتر تھا. اگر یہودی بھی ایمان لے آتے, اگر عیسائی بھی ایمان لے آتے, اگر کاش کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہ کرتے, یہ ان کے لیے بہتر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا ثواب, ڈبل ثواب عطا فرماتا, ایک تو اپنے نبی پر ایمان لانے کا, دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے, آج جب وہ اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا, ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. کیوں؟ اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے الگ ثواب ہے اور میرے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے الگ ثواب ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اہل کتاب کیونکہ ایمان نہیں لائے ہیں, منہم المؤمنون, ان میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں, واکثرهم الفاسقون, اور اکثر لوگوں نے جو ہے وہ انکار ہی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کتنے لوگ یہودیوں میں سے کلمہ پڑھا ہے,
کتنے لوگ ہیں جو عیسائیوں میں سے کلمہ پڑھا ہے؟ بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے. اگلی بات دیکھیں، بڑی ایمان کے لیے بڑی کمال کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یضرکم الا اذى، فرمایا یہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہودی اور عیسائی جتنا مرضی تیل کا زور لگا لیں تمہیں نقصان، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. الا اذى، ہاں تمہیں ستانے کی کوشش ضرور کریں گے، تڑیاں لگائیں گے، دھمکی دیں گے، جی تانے دیں گے، الزام لگائیں گے. ٹھیک ہے، انبیاء کرام سے لے کر نیچے تک میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں الزام لگتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب یہودی اور عیسائی کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد آخری ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی تو کوئی ذات نہیں، لیکن حضور پر الزام لگائے گئے. جادوگر ہونے کا الزام لگا، شاعر ہونے کا الزام لگایا گیا، کاہن ہونے کا الزام لگایا گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر، سب پر الزام لگے. اور جو سوچ بھی نہیں سکیں گے اس سے بڑھ کر آپ پر الزام لگیں گے. لیکن کیونکہ انبیاء کی جو منہج ہے انبیاء کا وہ کیا تھا؟ انبیاء کرام ہمیشہ یہ دو کام، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی جب انبیاء یہ دو کام ہی کرتے آئے ہیں نا، اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا، جب ان پر الزام لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور تک جتنے لوگ یہ کام کریں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، ان پر الزام ضرور لگے گا، الزام ضرور لگے گا. آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی بندہ آپ پر بات ہی نہ کرے. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بندے نے دین کا کام کیا اس پر الزام لگا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الزام نہ لگے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اجلا جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، جب انہوں نے دین کی بات کی ان پر الزام لگے، لوگوں نے باتیں کی ہیں، تانے دیے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دین کا کام کرو اور اس پر الزام ہی کوئی نہ لگے، اسے بدنام ہی نہ کیا جائے؟ جب انبیاء کرام پر الزام لگتے آئے ہیں تو پیچھے تو جو بندہ پھر نبیوں کے راستے پہ چلے گا الزام تو لگے گا اس کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یضرکم، ہاں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن تانے کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، ہیں جی پیٹھ پیچھے الزام لگاتے رہیں گے، جی اس نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ یہودی اور عیسائی تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کریں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، فرمایا پھر آپ ان کو پیٹھ پیچھے بھاگتا دیکھنا، ذرا یہ بھاگتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب بھی یہودیوں نے جنگ کی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قبیلہ بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، اس کے علاوہ خیبر ہو، جتنے بھی ہیں، قبیلہ بنو قریظہ کے 700 بندوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ قتل کروایا ہے. اب اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. ایک ہی دن کے اندر 700 بندہ مدینے کے بازار کے اندر کھڑا کر کے صبح سے لے کر شام تک یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ کے 700 بندوں کو ایک ہی دن کے اندر قتل کروا دیا گیا ہے. اور حضور نے خود کروایا ہے. جب انہوں نے معاہدے توڑے، جب انہوں نے بکواسات کی، جب انہوں نے الزامات لگانے کی کوشش کی ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، 700 یہودی جب ان کے ہتھے چڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے کھڈے ہے جی وہ کھدوانے کے بعد جو ہے وہ ایک ایک یہودی کو کھڑا کر کے صحابہ کرام کو فرمایا اتارو ان کی گردنیں. صبح سے لے کر شام تک 700 یہودی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یہ جو ہمارے قوم کے دماغ کے اندر اسلام پھنسا ہوا ہے نا جی، اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے. اسلام کیسے کسی کو کچھ نہیں کہتا؟ اسلام اتنا پاورفل ہے کہ اسلام کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. ہاں، جس نے اسلام کے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش کی اسلام پھر اس کو جواب بھی پورا دیتا ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں کو قبیلہ بنو قریظہ سے نکالا، یہ خیبر میں جا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا. اور کیا فرمایا؟ لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب فلم اترک فیہ الا مسلما. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جزیرہ عرب کے اندر کسی یہودی اور کسی عیسائی کو نہیں رہنے دوں گا. ہاں، جزیرہ عرب کے اندر صرف اور صرف وہ بندہ رہ سکتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. عرب کے اندر کسی کو رہنے کی اجازت. لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور نے فرمایا میں عرب سے یہودیوں کو بھی نکال دوں گا اور عیسائیوں کو بھی نکال دوں گا. اور نکالا ہے، جزیرہ عرب سے نکالا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آج سعودی جا کے ان کو پھر دوبارہ جو ہے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. وہ نیوم سٹی کے اندر سارا کانٹریکٹ جو ہے معاہدہ سارا ان کو دے دیا ہے. تو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال کے اندر کوئی یہودی ہر سرزمین عرب پر نہیں بیٹھا ہے، نہ آیا ہے.
جب سے حضور نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تب سے لے کر آج تک، یہ ان سعودیوں کے آنے سے پہلے تک کوئی یہودی وہاں پہ نہیں گیا، کوئی عیسائی نہیں گیا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا میں نے جب نکال دیا فلم مترک فی الا مسلما، حضور نے شاہ فرمایا اب عرب کی سرزمین پر صرف اور صرف وہی شخص رہ سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. یقاتلوکم، اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ بھی کریں گے، یولوکم الادبار، فرمایا یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایمان کے لحاظ سے کمزور نہ ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی. جیسے جیسے ایمان کی وجہ سے کمزور ہوتا گیا ہے یہودی اور عیسائی جو ہے اوپر چڑھتے گئے ہیں، وگرنہ 1200 سال تک تو یہودی اور عیسائیوں کو جو ہے مسلمانوں نے کھنگنے بھی نہیں دیا ہے. کھنگنا سمجھتے نا؟ ہاں. یہ خلیفہ ثانی ہے نا، خلیفہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید. ٹھیک ہے. یہ ان کے پاس یہودیوں نے آ کے بڑی بڑی لالچ دی ان کو، جی ہمیں جو ہے وہ عرب کے اندر اپنا اسرائیل فلسطین جو ہے وہ مسجد اقصی کے ساتھ زمینیں بیچ دیں، ہم آپ کے لیے بھاری قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. تو سلطان عبد الحمید نے کہا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، میری ملکیت تو ہے ہی نہیں. یہ ہمارے حکمران ہیں ٹکے ٹکے پر اپنی بےزتی کرواتے ہیں. یعنی ماں بھکاری ایسے قسم کے انٹرنیشنل قسم کے بھکاری ہیں، بھیک مل جائے کہتے ہیں الحمدللہ. اسحاق ڈار کا پیچھے اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا پیسے ملنے پر، کہتے جی الحمدللہ ہمیں بھیک مل گئی ہے. غیرت نہیں نا؟ جی بھکاری کی یہی اوقات ہوتی ہے کہ بھکاری پیسے وہ بھیک ملنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ. اور بھائی تجھے بھیک ملی ہے، الحمدللہ کس بات کا ہے؟ یہ سلطان ہے، سلطان عبد الحمید خان. اس نے کہا بھائی تم زمین لینے کے لیے آؤ. اس نے کہا جی جناب ہم سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں. تو سلطان عبد الحمید نے کہا، تو اس نے کہا یہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں وہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، میرا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. میرا حالانکہ خلیفہ اور بادشاہ پورے سلطنت عثمانیہ کا، اس نے کہا میرا کوئی اختیار کوئی نہیں، ساری امت مسلمہ کی ملکیت ہے، میں کیسے تمہیں دے دوں. بھگا دیا وہاں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ جب تک ایمان کے لحاظ سے مضبوط رہی ہے، یہودی اور عیسائی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں. جب سے ایمان سے کمزور ہوتی گئی ہے، یہودی اور عیسائی ان کے اوپر چڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.